یہ ہے پاسداری، یہ ہے رو کر کہا بانوں نے، اب دیکھیے جواب، رو کر کہا بانوں نے نہ فرمائی یہ حضرت، کونین کی دولت میری حضرت کی بدولت، اس واقع کشی سے کوئی افضل نہیں نعمت، اقبال تھا میرا کہ ہوئی آپ سے وصلت، کسرا کی جو پوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں ہے، سرتاج میرا دوش محمد کا مکی ہے۔ یہ ہے حقوق۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی زوجہ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں؟ کروائی انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے یہاں حسین، مسلمان کے ہیں حسین کو۔ تو آل سرور نے وہاں سے، آل رضا نے جب یہ جوش کا شعر سنا تو کہا ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے، ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں حسین۔ پھر اپنے کی سرکل میں لا دیا۔ تو یہ انسان جو دولت پاتا ہے، انسان جو مقام حاصل کرتا ہے، اس پر اس کے ماتحتوں کے، اس کے خاندان کے، اس کی رعایا کے حقوق اس پر آ جاتے ہیں۔ بہت اہم چیز ہے۔ شہنشاہ ہونا، سردار ہونا، نمائندہ ہونا بہت مشکل ہے۔ حقوق کی پاسداری ضروری ہے۔ اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں، وہ زکوٰۃ ہو یا استغنا ہو یا قناعت ہو یا بردباری ہو یا خودداری ہو یا عزم ہو یا یہ تمام کسی نہ کسی طریقے سے، پوری طریقے سے حقوق بشر کی پاسداری میں لگے۔ شہنشاہوں کو نے جو ظلم کیا ہے تو میر انیس ان چیزوں کو پوری طریقے سے بتاتے ہیں۔ تقریباً 16-17 مقامات ایسے ہیں جہاں پر میر صاحب نے بہت ہی شدت سے اس چیز کو بتایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں اسلامی نہیں ہیں۔ اسلام اگر ہے تو اس اسلام کو سلام، یہ اسلام نہیں ہے جس میں پوری طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کے جو مطالب ہیں، دولت، ویسے تو اگر صرف اس ایک چھوٹے سے اشارے کو لیا جائے کہ قتل و غارت، وہ تو پاسداری کا 1/100 بھی نہیں ہے۔ دولت، غرور، نخوت، دولت کا ہمیں خیال آتا ہی نہیں۔ تو میر صاحب کی عادت یہ ہے کہ میر صاحب نے جس طریقے سے یہ بتایا ہے کہ اگر تم اپنے حقوق کی پاسداری چاہتے ہو تو تم کو توکل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توقع اور توکل میں بہت فرق ہے۔ جب آپ توقع کی امید رکھیں گے تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس عشق اور طمع اور دوسری خواہشات۔ میر صاحب نے اپنے مرثیے میں رباعیات ہوں کہ سلام ہوں کہ مرثیہ ہوں، میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اپنی خودداری، اپنی عزت نفس، اپنی بردباری کو برقرار رکھیں۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقوق انسانی قدروں میں سے علم و اخلاقیات پر کتابیں ہیں۔ ارسطو سے لے کر، ارسطو پہلا شخص ہے جس نے علم الاخلاق پر کتابیں لکھی، اس کے بعد حقوق بشر اور حفظ مراتب کی ترتیب کی۔ تو یہ جو بڑی ڈکشنری ہے اس میں انسانی قدروں میں سے ایک قدر سے پاسداری، حقوق بشر، لیکن انسانی قدریں ایک دوسرے سے ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ آپ ان کو خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ توکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص
توکل کرتا ہے وہ بہت کم کسی سے شکایت کرتا ہے۔ میر انیس نے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے آبدار شعر توکل پہ کہیں گے شاید ہی اردو ادب کا کوئی کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤ، میرا کریم تو دیتا ہے میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے، کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، فقیر ہوں پا نہیں حاجت سوال مجھے۔ تو جان دنیا سے ہاتھ اٹھا کے توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے۔ کنج عزلت میں مثال آسیاؤں کو شگیر، رزق پہنچاتا ہے گھر بیٹھے خدا میرے لیے۔ آپ اس میں شعری مزہ بھی تو دیکھیں، یعنی چکی کے منہ میں خود غذا ڈالی جاتی ہے، چکی ایک کونے میں رکھی، میر صاحب نے کس طریقے سے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس پشت اپنی گفتگو میں پشت میر صاحب کے شعر کا بھی ہم مزہ لیتے چلیں کہ یہ کتنا عظیم شاعر ہے۔ کیا قبول قناعت سے بحر عالم میں، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے، اور اگر ایسا کوئی شعر ہے تو میں شکریہ کے ساتھ قبول کروں۔ کیا قبول قناعت سے بحر عالم میں، صدف کی طرح میسر جو آب و دانا۔ اب اس شعر کی آپ توجہ کیجیے، بحر عالم کو دیکھیے، صدف کی طرح آب و دانا دیکھیے، یہاں پر دانے کی نزاکت دیکھیے، یہاں پر آپ کی اس پر کیفیت دیکھیے۔ تو یہ شعر نہیں ہے، بلکہ اس شعر پر آپ دفتر لکھ سکتے ہیں کہ کیا قبول قناعت سے بحر عالم میں، صدف کی طرح میسر جو آب و دانا ہوا، بھگو کے کھاتے ہیں پانی میں نانے خشک کو، وہ بھگو کے کھاتے ہیں پانی میں نانے خشک کو، وہ اس آبرو کو جو موتی کی آب سمجھے۔ خودداری اس سے بڑھتا ہے، یہ انسان سازی ہو رہی ہے، یہ انسان کو دیکھیے۔ اقبال نے ایک بڑی عظیم چیز کہی تھی، اور جس کو مولانا روم نے کہا تھا، آنچ شیرہ را کند روبا مزاج، احتیاجس احتیاجس احتیاج۔ جو چیز شیروں کو لومڑی بنا دیتی ہے وہ ضرورت ہے، ضرورت ہے، ضرورت۔ یہ ہاتھ جب ایسے ہو جاتے ہیں، یہ ہاتھ اس طرح سے ہونا چاہیے، یا توکل کریم پر ہونا چاہیے، یہ ہاتھ پیدا ہونا نہیں چاہیے۔ تو اقبال نے وہی تو کہا تھا جو اپنے آدم از بے بسری بندگی آدم کرد، آدمی بے بسری سے، اپنی کور پن سے، اندھے پن سے دوسرے آدمی کی غلامی کیا۔ گوہری داش ولی نظر قبا و جنگ ہے، یہ جو خودداری کا جو موتی اس کے پاس تھا، اس نے اس کو شہنشاہوں کی نظر کر دیا، یعنی اس کوئی غلامی ز سگا خور ترس، یعنی اس شخص کی جو خوب ہے، اس شخص کی جو فطرت ہے، اس شخص کی جو طبیعت ہے، وہ تو کتوں سے بھی پائیں تر ہے۔ من ندیدن کے سگی پیش سگی سم کر کر، میں نے کبھی ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سر جھکاتے نہیں دیکھا، لیکن انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سر جھکاتے دیکھا۔ کس حد تک انسان گر سکتا ہے، کس حد تک انسان اپنے حقوق کو پائمال کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو میر صاحب کہہ رہے ہیں، قناعت و گوہر آبرو و دولت دین۔ قناعت وہ گوہر آبرو، آبرو کا موتی، وہ دولت دین، اور دین کی دولت ہم اپنے کیسے خالی بھی کیا نہیں رکھتے۔ اس سے بہتر کوئی شعر ہے کہ ہمارا کیسہ تو خالی ہے، ہماری تھیلی تو خالی ہے، ہماری جیب تو خالی ہے، لیکن اس جیب میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس قناعت ہے، ہمارے پاس آبرو کا موتی ہے، ہمارے پاس دین کی دولت ہے۔ اس سے بہتر ہمیں کیا چاہیے؟ اہل دولت سے نہیں مطلب انیس، یہاں توکل ہے صدا اللہ پر۔
اور کریم تو جس طرح سے میں نے کہا کہ ایک کشکول توکل ایک نبض جاں پاس ہے، بنی دل کے کوئی دام و درہم رکھتے نہیں. تو میر صاحب ایک موضوع کو لے کر آگے بڑھا رہے ہیں مسئلے. میر صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں انسان ایک سماجی حیوان، دنیا کی جو یہ پوری دنیا ہے یہ ایک روٹی کی طرح ہے. اگر کوئی شخص زیادہ روٹی کھا لے تو دوسرے کے لیے کم روٹی دے. جب نکسن گیا ہے چیون لائی کے پاس چائنا، تو اس نے ایک ایڈوائس کی اس کو کہ آپ ہماری طرح امریکہ کی طرح سے بن جائیے. تو جب اس کی تقریر کا وقت آیا تو اس نے کہا امریکہ کے ہوتے ہوئے اب دنیا میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی طرح بن سکیں. جاؤ ٹھیک کہ آدھے سے زیادہ روٹی تو تم کھا گئے. تو جہاں پر حق پامال ہوتا ہے اسی لیے تو اس دین شریف میں زکوٰۃ واجب ہے. اس وجہ سے یہاں پر جو مسئلہ تصوف کا ہے، تصوف کا بیان کیا گیا. تصوف انسانی حقوق کی پاسداری کرتا ہے. وہ تصوف نہیں نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری. آپ دیکھ رہے ہیں وہ تصوف نہیں جو خانخواہی. وہ تصوف کہ شربت دیدار ہے میری دوا، اے مسیحائے زماں بیمار ہوں. جب میں نے خود کیا ہے اختیار، ورنہ جو چاہوں کروں مختار ہوں. ایک در پہ بیٹھ کر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے. راحت خدا نے دی تو کیا تو نے شکر کا، عیسیٰ بھی 4 دن ہو تو شکر نہ چاہیے. دیکھ رہے ہیں فقیروں کی مجلس سے سب سے جدا امیروں کا یہاں تک گزارا نہیں. میر صاحب پوری طریقے سے میر صاحب کی کوئی 586 رباعیات ہیں اور 586 ریاست میں بیشتر جو رباعیات ہیں وہ اخلاقیات پر ہیں. میں اس طرف اس وجہ سے نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، لیکن یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ان زنجیروں کو، ان حلقوں کو جوڑتے چلے جائیں. میر انیس پر ختم نہیں ہوتا ہے یہ مسئلہ. میر انیس سے پوری طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں ان چیزوں کو. ایک جو ہمارے پاس دنیا کی جو بے رحمی ہے، دنیا میں جو ظلم و ستم ہے، جس پر مرثیے میں سب سے زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میر انیس نے واعظ و پند و نصیحتیں نہیں کی. جہاں کہیں موقع ملا خود اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر بات چیت کی ہے. یہ بھی ایک بزرگواری ہے شاعر کی کہ وہ انسان شرمندہ ہے خدا کی ذات اور بارگاہ میں جاتے تھے. میر انیس کے پاس یہ موضوع بہت مختلف طریقوں سے پیش کیا. جیسے ایک جگہ کہتے ہیں کہ رحم کے شرمندہ ہوں میں بار خدا، بندگی کا تیرے جو حق تھا ادا ہو نہ سکا. خوف محشر سے بدن کانپتا ہے سر دافا، ہوگی اعمال کی پرسش تو کہوں گا میں کیا. کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین.
تو یہ جو عشق خدا کا مسئلہ ہے، بیٹھوں تہ شمشیر یہ مرضی خدا ہے، اے عاشق صادق دم تسلیم و رضا ہے، تو ہی ہے شاہ شہنشاہوں کا اے بار خدا۔ میر انیس کی جو مناجات ہیں جو مرثیوں میں آئی اس میں ایک خاص قسم کا تصور، ایک خاص قسم کا اس میں انسان کا سب سے بڑا حق یہ ہے بندگی کا کہ خالق کی، کیونکہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے نیو ریسرچ کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی لاٹری، یعنی بلینز اینڈ ٹریلینز میں سے ایک انسان بنا ہے، یعنی تقی عابدی جو آپ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوا ہے، اس کا وجود امکان یہ تھا کہ کئی ٹریلینز میں سے میں یہاں پر اس دنیا میں لایا گیا ہوں، تو جو مجھے زندگی دی گئی ہے، جو مجھے جان سپرد کی گئی ہے، وہ سب سے بڑی اس دنیا کی یوں سمجھے کہ دین ہے جسے خدا نے دیا ہے، تو اسی کی طرف آپ کے اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حق تلفی کی۔ اسی وجہ سے خدا میں سب سے اہم چیز کہی، اور میر انیس اسی چیز کو بتاتے ہیں کہ تو ہی ہے شاہ شہنشاہوں کا اے بار خدا، ہے برابر تیری سرکار میں سب شاہ گدا، خاطر عاشق جانباز ہے البتہ سوا، اے خوشا حال ہوا مجھ سے تیرا عشق ادا، حلق پر دیکھ رہے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ وہ نام تیرا دل میں تیری یاد، عبادت کے منزل جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو، یعنی آج دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ اس مذہب میں سوائے جراحت، سوائے مارم توڑ، سوائے یہ کہ حق تلفی کوئی چیز نہیں۔ شعر مقدمے شعر و شاعری آپ پڑھیے الطاف حسین حالی کیا لکھتا ہے۔ الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ بہت سے بڑے شعراء کے کلام اس وقت موجود ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے، لیکن اردو شاعری عفونت میں سنڈاس سے بدتر ہو چکی ہے۔ صرف اگر اخلاق کی نظم کہلانے کا کوئی نظم باقی ہے تو وہ مرثیہ ہے۔ مرثیہ اخلاقی ساز ہے، مرثیہ حقوق انسانی کا پاسدار ہے، مرثیہ حفظ مراتب کا ضامن ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ مونس، انس، انیس وغیرہ کا کلام پڑھا جائے۔ ہم اس سال حالی اور شبلی نعمانی کی 100 سالہ برسی منائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شبلی کا انتقال نومبر 1914 میں ہوا اور حالی کا انتقال 31 دسمبر 1914 کو، یہ 2014 دونوں کے ساتھ 100 سالہ برسی۔ ان عظیم شاعروں موازنہ اگر آپ دیکھیں میر انیس اور دبیر کا، وہ چیزوں کو چھوڑ کر جس پر گفتگو بہت ہو چکی کہ میر صاحب شبلی نے مرزا صاحب کے ساتھ انصاف نہیں کیا، وہ سب جانتے ہیں، لیکن ایک انصاف تو بہت، وہ انصاف یہ تھا کہ پورا آپ کے نقشہ کھینچ کے رکھ دیا کہ مرثیے میں ہوتا کیا ہے۔ مرثیے میں انسان اس وقت انسان ہوتا ہے، آج کے 21ویں صدی کا المیہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ تم میری طرح سے بن جاؤ، my way is the right way، اور یہی تعلیمات اسلام کے منافی۔ لیکن یہ تمام اختلاف رکھتے ہوئے بھی ایک چیز پر یہ 7 بلین لوگ قائم ہیں، اور وہ
قابل ہے، وہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آج کے نفسیاتی جو تجزیہ ہو رہا ہے، لوگوں کو ایک جگہ بنانے کا اور لوگوں کو ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے سے خرید کرنے کا، اخوت اور محبت کا درس دینے کا، وہ فلسفہ موت سے تھا، وہ اقبال کا فلسفہ۔ میں دیکھیے میر انیس کا اگر مرثیہ آپ دیکھیں، ایک مرثیہ میں 5 سے 7% شعر بیان کے ہوتے ہیں۔ مرثیہ ہوتا ہی ہے بہن، لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی۔ تو اگر درد نہ ہوگا، اگر بیان نہ ہوگا تو وہ مرثیہ نہیں ہوگا، کوئی اور نظم ہوگا۔ لیکن مرثیے کے جو کلاسیکل چیزیں ہیں، جس میں چہرہ ہو، گریز ہو، رجز ہو، آمد، لڑائی، شہادت اور بیان، آج کل کے جو مرثیے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں، لیکن موضوع